السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خواتین پر ہی جادو اور جنات کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم اس حوالے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس انسان کا رعب جانوروں پر بھی ہے، درندوں پر بھی ہے، جنات بھی انسان سے ڈرتے اور خائف رہتے ہیں۔ اور جو جنات جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ خواہ جادو کی وجہ سے ہوں یا کسی ایسی وجہ سے ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں کسی کو جنات کا چمٹ جانا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جادو نہیں ہوتا، کہیں سے جادو کی بجائے ویسے ہی جنات کسی کو چمٹ جاتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے اگر قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں۔ اب ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جنات اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، کسی سائے میں اب پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم وہاں پر پیشاب کرتے ہیں۔ وہاں پر جنات کا اگر گھر ہو، وہاں پر ان کا ڈیرا ہو، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، نتیجتاً وہ بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، تین ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ سے جو آنے والے جنات ہیں، تین مواقع ہیں جن میں وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا موقع یہ ہوتا ہے جب انسان کسی گناہ کے اندر ملوث ہو۔ اگر کسی نے جادو کے ذریعے بھیجا ہوا ہے جنات کو، اب وہ اس موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ جب انسان کسی گناہ کے اندر ملوث ہوگا، اس وقت جنات کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ انسانی بدن کے اندر داخل ہو، انتہائی خوشی کی کیفیت میں، کہ جب ہم انتہائی خوشی میں ہوتے ہیں، ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اذکار کا اہتمام نہیں ہوتا، عبادات کا اہتمام نہیں ہوتا، اور ہماری خوشیاں عموماً یوں ہی چل رہی ہیں۔ شادیوں کو دیکھ لیں، خوشی کے مواقع کو دیکھ لیں، تو ہم نمازوں کو، عبادات کو بھول جاتے ہیں، اذکار کو بھول جاتے ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے شیطان کے لیے جسم میں داخل ہونے کا۔ اور پھر انتہائی خوف کی کیفیت، جنات ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جب انسان انتہائی خوف کی حالت میں ہو، اس کے لیے کوئی بھی ایسا وہ طریقہ کرتے ہیں کہ انسان کو پہلے ڈراتے ہیں، انسان ڈرتا ہے، پھر اس کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خواتین پر ہی زیادہ اثرات کیوں ہوتے ہیں۔ یہ کیفیات زیادہ تر خوف، ڈر جانا، خوشی کی حالت میں عبادات سے دوری اختیار کر لینا، اور ہمارے ہاں جو لباس آج چل رہے ہیں خواتین کے، نیم برہنہ لباس، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب عورتوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں، جو یہ لباس ہے، یہ لباس گناہ ہے، ایسے لباس پہننا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی ہے کہ ایسا گناہ کرنے والی عورت کہ جو ایسا لباس پہنتی ہے جو پہننے کے باوجود بدن ننگا ہو، آپ فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گی، یہ گناہ کا عمل ہے۔ ایسے لباس کے اندر جب عورت ہوتی ہے تو جنات کے لیے بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اندر داخل ہوں، خواہ وہ نظر کی وجہ سے آئے ہوں، حسد کی وجہ سے آئے ہوں، جادو کی وجہ سے آئے ہوں، ان کے لیے موقع ہوتا ہے۔ نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ خوشبو کا استعمال۔ ہمارے ہاں بازار میں چلے جائیں، مردوں نے ایسی خوشبو نہیں لگائی ہوتی جیسی خوشبو عورتیں لگائے ہوئے ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہ عورت جو عطر لگا کے باہر نکلتی ہے، ان المرأة اذا استعطرت فمرت بمجلس فهي زانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت خوشبو لگا کے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ زانیہ عورت ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ زَانِيَّةٌ کے الفاظ ہیں، وہ ایسی ہے، وہ بری ہے، زانی عورت ہے۔ اب یہ خوشبو لگا کے عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا یہ ہمارے یہاں عام ہے، اور جب ایسے اثرات ہو جاتے ہیں، جنات تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھو جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ اب خوشبو لگا کے گھر سے نکلنا جنات شیاطین کو دعوت دینے والی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر ایام خصوصہ، مخصوص جو ایام ہیں، ایام مخصوصہ وہ آتے ہیں ہر عورت پر، حیض کے دن، ان عورتوں میں ہماری عورتیں اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی، صفائی کا خیال نہیں رکھتی، بس ٹھیک ہے اب یہ دن ہے تو ان دنوں کے اندر گندا لباس پہنے گی، اذکار زبان پر جاری رہنا یہ تو کسی صورت میں بھی منع نہیں ہے۔ تو ان ایام کے اندر بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر وہ کپڑا یا جو ہمارے ہاں آج کے دور میں پیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے، یہ شیاطین کو دعوت دینے والی بات ہے، اس کے ساتھ بھی بہت زبردست جادو ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حسد کا معاملہ ہے، حسد کا، یہ بھی خواتین کے اندر زیادہ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکنے والیاں، اکثر یہ مسئلہ جادو کا، جادوگروں کے پاس جانے کا، حسد کا، یہ بھی عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے اندر جہاں اپنی عبادات کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر اپنی خواتین کی تربیت کا بھی معاملہ وہ بھی اچھا رکھیں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں میرے سامنے، ایک مریضہ کو میں دم کرنے لگا، جن بول کے کہتا ہے اس کے جسم کے اندر میں داخل ہوا، کب اور کیسے داخل ہوا ہوں، یہ ایک شادی کے اندر ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی۔ اب کیا اللہ تعالیٰ بیٹیاں اس لیے دیتے ہیں؟ وہ موقع تھا جب وہ ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، تو شیطان کو موقع مل گیا جسم کے اندر داخل ہونے کا۔ تو ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، اور اذکار کا اہتمام کریں، اور جو شرم و حیا دین نے شریعت نے دیا اس کو اختیار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کو جوڑ کے رکھیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ رہتا ہے، اور گناہوں سے اور خوشی میں حد سے بڑھ جانے سے یہ شیاطین کو موقع ملتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، اور ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔